دل کا یقین اس چیز پہ رکھو کہ یہ کتاب ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے، لیکن وہ کامیابی اسی وقت ہی ملے گی جب تم اس کو اپلائی کرو گے اپنی لائف میں. اور یہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ جو تمہارا ساتھ مرنے کے بعد بھی دے گی. دنیا کے سارا علم اگر تم حاصل کر بھی لوگے، مینجمنٹ کی بکس پڑھ لوگے، آئی ٹی کی بکس پڑھ لوگے، فائنینس کی بکس پڑھ لوگے، کچھ بھی پڑھ لوگے، جس دن تم دنیا سے جاؤ گے تمہارے وہ سارے سکلز وہیں پہ ختم ہو جائیں گے. کوئی کتاب تمہارے ساتھ قبر میں تمہارا ساتھ نہیں دے گی، قیامت کے دن تمہارا ساتھ نہیں دے گی. کہیں پہ تمہیں یہ نہیں ملے گا بھئی یہ بہت بڑا جو بڑا انجینئر تھا وہ ذرا آج ادھر آ جائے، جو بڑا ڈاکٹر تھا وہ ادھر آ جائے. قبر کے اندر بھی یہ کتاب جو ہے تمہارا ساتھ عطا فرمائے گی. جب قبر کے اندر جو ہے وہ عذاب ہوگا بہت سارے لوگوں کو، لیکن حدیث میں کیا پتہ لگتا ہے کہ جو شخص سورہ ملک پڑھتا ہے رات کو سونے سے پہلے، اللہ تعالیٰ اس کو قبر کے عذاب سے بچا لیتا ہے. تو سورہ ملک کہاں پہ ہے؟ قرآن کے اندر ہے نا، قرآن کی صورت ہے، کوئی مینجمنٹ کی بک کے اندر تو نہیں ہے. تو یہ قرآن قبر کے اندر بھی تمہاری حفاظت فرمائے گا. اور بہت سارے کچھ احادیث میں بھی پتہ لگتا ہے کہ یہ روشنی کی صورت میں آئے گا، کہ خوبصورت انسان کی شکل میں آئے گا، اور انسان قبر میں حیران ہو جائے گا کہ یہ کیا ہے. تو کچھ جگہ پتہ لگتا ہے کہ وہ اس کے نیک اعمال ہوں گے، اور کہیں پہ یہ ہوتا ہے کہ وہ قرآن جو ہے وہ ایک خوبصورت انسان کی شکل میں آ کے انسان کی پروٹیکشن کرے گا، قبر کے عذاب سے بچائے گا. پھر یہ قرآن تمہارا ساتھ صرف قبر تک نہیں ہے، یہ قرآن تمہارا ساتھ قیامت والے دن بھی دے گا. قیامت کا دن ایسا دن ہے جو بڑی ہولناکی کا دن ہے، بڑی وحشت کا دن ہے. انسانوں کے دل اور جگر جو ہے، کلیجے جو ہے وہ منہ کو آنے والے ہوں گے. اس دن کی ہولناکی کو دیکھ کر ہر انسان جو ہے ایک ہیبت کی حالت میں ہوگا. لیکن یہ وہ دن ہوگا کہ جس انسان نے قرآن کو اپنی زندگی میں اپلائی کیا ہوگا، یہ قرآن قیامت والے دن اس کے حق میں گواہی دے گا. حدیث میں پتہ لگتا ہے کہ قرآن انسان کے یا تو حق میں گواہی دے گا یا اس کے خلاف گواہی دے گا. کس کے حق میں گواہی دے گا؟ جس نے قرآن کو اپنی زندگی میں امپورٹنس دی ہوگی، جو قرآن سے کنیکٹڈ رہا ہوگا، جس نے قرآن سے اپنی گائیڈنس لی ہوگی. قیامت والے دن یہ قرآن جو ہے اس انسان کے حق میں گواہی دے گا. اور جو شخص جو ہے اس قرآن کو چھوڑ دے گا یہ اس کے خلاف گواہی دے گا. ایک اور حدیث سے پتہ لگتا ہے کہ یہ قرآن جو ہے، جو انسان اس قرآن کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنے والا تھا، اس کے ساتھ کنیکٹڈ رہتا تھا، یہ قیامت والے دن اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو جنت تک لے کر جائے گا. ہاتھ پکڑ کے جنت تک لے کر جائے گا. اور جس انسان نے اس قرآن کو چھوڑ دیا ہوگا، یہ قرآن اس کو جہنم تک لے کر جائے گا. سو وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دا امپورٹنس آف دس بک. یہ کتاب صرف اس لیے نہیں ہے کہ قاری صاحب آ جائیں گے تو ہم نے 10 منٹ پڑھ لیا تو بس چلیں جی ہم نے کمال کر لیا. اپنے دل کے اندر اس کتاب کی عظمت پیدا کرو، اپنے دل سے اس قرآن کو پڑھنے کی جو ہے امپورٹنس کو سمجھو، کیونکہ یہ ہماری ساری زندگی کے لیے ہے. یہ صرف ابھی سیکھ لیا. والدین اکثر کیا کرتے ہیں؟ والدین کہتے ہیں بس جی ہم نے اپنے بچوں کو قرآن پڑھا دیا، ختم کروا دیا، 2 دفعہ کروا دیا، 3 دفعہ کروا دیا، اور اس کے بعد والدین کہتے ہیں جی ہم سرخرو ہو گئے. ٹھیک ہے، والدین کی رسپانسبلٹی ہے کہ اپنے بچوں کے لیے وہ راستہ بنائیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کریں، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کیا ہے؟ آپ لوگوں نے خود اس چیز کو کیری کرنا ہے. والدین ساری زندگی آپ کو قرآن اپنے ہاتھ میں لے کے آپ کے پیچھے بھاگتے نہیں رہیں گے. آپ کو صرف ایک آئیڈیا دے دیا جائے گا، آپ کو راستہ دکھا دیا جائے گا کہ بیٹا دیکھو یہ وہ قرآن ہے جو تمہارے لیے امپورٹنٹ ہے، اس کو سیکھو. اور الٹیمیٹلی کیا ہے؟ آپ کی اپنی ایفرٹ ہے کہ آپ اس کو کتنا لے کے چلتے ہو. اور یاد رکھنا کہ زندگی میں کچھ بھی ہو جائے، کوشش کرو کہ روزانہ قرآن کا کچھ حصہ ضرور تلاوت کیا کرو، روزانہ کی بنیاد کے اوپر. یہ ہمارے لیے ایسے ہی ہے کہ جیسے آکسیجن ہے، یہ ہمارے لیے ایسے ہی ہے کہ جیسے پانی ہے، یہ ہمارے لیے ایسے ہی ہے جیسے کھانا ہے. جیسے کھانے کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے، آکسیجن کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے، پانی کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے. ایک مسلمان کی زندگی کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے اگر اس کی زندگی کے اندر قرآن نہیں ہے. ایک مسلمان جب قرآن کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ حقیقت میں اندر سے ختم ہو جاتا ہے، وہ مر جاتا ہے، وہ چلتی پھرتی ایک گوشت اور ہڈیوں کا مجموعہ ہوتا ہے، لیکن اصل میں اس کے اندر کی زندگی ختم ہو چکی ہوتی ہے. تو قرآن ہمارے لیے لائف لائن ہے، ایک مسلمان کے لیے لائف لائن ہے، اور کبھی بھی ایک مسلمان قرآن کے بغیر اپنی زندگی کو امیجن بھی نہیں کر سکتا. تو یہ چیزیں یاد رکھو کہ
لائف کے اندر چیلنجز آئیں گے، لائف کے اندر پرابلمز آئیں گے، لائف کے اندر بہت بڑی بڑی سچویشنز آئیں گی جس میں تمہیں سمجھ نہیں آئے گی مجھے کیا کرنا ہے. اور جو انسان قرآن سے کنیکٹڈ ہوتا ہے، یہ قرآن اس کو مایوسی کے دنوں میں، اندھیروں کے دنوں میں، پریشانیوں کے دنوں میں، غفلت کے دنوں میں بھی یہ قرآن انسان کو پل آؤٹ کرتا ہے. اس قرآن کے اندر اللہ نے ایک خاص طاقت رکھی ہے، اس کے اندر ایک ایسی انرجی رکھی ہے، ایک ایسی موٹیویشن رکھی ہے کہ جب مسلمان اس کو پڑھتا چلا جاتا ہے تو اس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اس کو ان مشکلات سے بھی نکالتا ہے.